میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے۔ تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟ تو پھر نکید ابا ہی کہنا پڑے گا۔ یہ جو نام مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں موجودہ حکومت کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے، اگر لانگ مارچ ہوگا تو حکمرانوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قوم پر ڈفلی بجانے والوں کو مسلط کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول کر غیر ملکی فنڈنگ چھپائی گئی، 23 خفیہ اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں۔ وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شاہراہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر، جہاں پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یکجہتی کے لیے، وہاں راولپنڈی کے لیاقت باغ پر پی ڈی ایم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور یہ پہلے ہم یکجہتی کرتے تھے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے، آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے کشمیر فروشی کی بنیاد پر۔ انہوں نے کشمیر کو بیچا، مودی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ ہم کشمیر کو پیغام دیں گے کہ یہ آپ کو بیچ چکے، لیکن پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، 5 فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف مظاہرہ ہوگا اور اس بنیاد پر کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشمیر فروش حکومت! کشمیر فروش حکومت! مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 5 فروری کو مظاہرہ کریں گے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اقامے پر نااہل کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں۔ نہیں سکتے، تم نے مان لیا ہے کہ میں نااہل ہوں، تم نے مان لیا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، تم نے مان لیا ہے کہ لوگ کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ تم سیاست کرو؟ نااہل حکومت! نااہل حکومت! مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس جب ایجنڈا نہیں تھا، نوکریاں نہیں تھی، تو آپ نے حکومت کیوں کی؟ پہلے یہ حکومت ناجائز تھی، پھر نالائق ثابت ہوئی، نااہل ثابت ہوئی اور اب پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا ہے۔ اب بھی اگر الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم 5 فروری کو انشاءاللہ پھر لیاقت باغ میں ملیں گے اور بھرپور طور پر ملیں گے، اور جب تک ان کا جنازہ نہیں نکالیں گے، مولوی جنازہ پڑھ کے ہی چھوڑتا ہے، ہم ان کا جنازہ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں دینی مدارس کے طلباء، بھائی دینی مدارس کے طلباء عاقل بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں، ان کا بھی اسی طرح کی حق ہے
جس طرح شیخ رشید صاحب جب اسٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں ڈانس کیا کرتے تھے، صاحب جب اسٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں ڈانس کیا کرتے تھے۔ یہ میرے ساتھ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے، یہ سب کے سب جب کالج یونیورسٹی میں طالب علم تھے تو یہ جلسوں میں جاتے تھے، جلوسوں میں جایا کرتے تھے۔ دینی مدرسے سے کیوں ڈرتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، جب وہ پاکستان کی ایک مثبت سیاست کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کے جلسوں میں وہ پاکستان کی سیاست کو سیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین کو سمجھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں وہاں بھی نہ آئے، تو پھر کدھر جائے؟ پھر بندوق کی طرف جائے؟ الحمدللہ مدارس کے طلباء نے ہماری آواز پر لبیک کہا ہے، مدارس کے اساتذہ نے، مدارس کے تنظیموں نے لبیک کہا ہے ہماری آواز پر۔ اس نے بندوق رکھی ہے، اس نے بندوق چھوڑی ہے، کتاب ہاتھ میں لی ہے، پاکستان کی سیاست کی طرف آئی ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ان کو قانون کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جمہوریت کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پاکستان کے آئین کا وفادار بنانا چاہتے ہیں، اور تم ان کو پاکستان کی وہ آئین کا غدار بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہی تو عالمی سازش ہے، یہی عالمی سازش ہے، اور ہماری ریاستی ایجنسیاں مذہبی لوگوں کو انتہا پسند بنا کر پیش کریں، شدت پسند بنا کر پیش کریں، تاکہ مذہب کے خلاف ان کو اقدامات کرنے کے جواز مل سکے، مذہبی اداروں کے خلاف ان کو اقدام کرنے کا جواز مہیا ہو سکے۔ میں واضح طور پر کہوں گا کہ اب 5 فروری کو کشمیر کی یکجہتی کے لیے بھی مدرسے آئیں گے، اور کراچی میں 21 جنوری کو جب اسرائیل کے خلاف، اسرائیل نامنظور کے حوالے سے وہاں پر مظاہرے ہوں گے، وہاں بھی قوم آئے گی، وہاں بھی نوجوان آئیں گے، وہاں بھی سیاسی کارکن آئیں گے، اور پوری قوم کی یکجہتی ہوگی۔ امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ، امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ۔ اس ملک میں نہ اسرائیل کے لیے گنجائش ہے اور نہ مرزائیل کے لیے گنجائش ہے۔ مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کے پاس ایجنڈا نہیں تھا تو اقتدار میں کیوں آئے تھے؟ 5 فروری کو ہم لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کریں گے اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بے بس الیکشن کمیشن پر آئندہ ہم اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ بول کر پی ٹی آئی نے فنڈنگ چھپائی، نواز شریف کو اقامے پر نااہل کیا گیا۔ کیلیبری فونٹ کے اوپر جو ہے وہ جعلی دستاویزات بنا کے سپریم کورٹ میں دی تھی، تو کانفیڈنس کی کمی ویسے ان میں نہیں، یہ بات جو ہے یہ ماننی پڑے گی۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے، مولانا جو ہے میرا باقی چور ہیں، باقیوں کو چور چور کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ چور جب بھی بھاگتا ہے چوری کر کے تو وہ بھی زور زور سے چور چور کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ بھاگتا ہوا چور مچائے شور حالات بھی ہے، اس کی ساری حقیقتیں قوم کے سامنے آئیں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ 8-10 سال پہلے جب میں نے آپ کو ان کی حقیقت بتائی تھی، اگر آپ اس وقت میری بات مان لیتے تو آج یہ قوم اس کرب سے نہ گزر رہی ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے، قوم کو اس کرب سے نکالنا ہے، قوم کو سکون دینا ہے، قوم کو معاشی ترقی دینی ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے، ملک کے مستقبل کو روشن بنانا ہے، اور ایک روشن مستقبل کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت آج یہاں اکٹھی ہے۔
ہم انشاءاللہ تعاقب کریں گے ان لوگوں کا، حالات میں گرمی لائیں گے. آپ کہیں ٹھنڈے تو نہیں پڑ جائیں گے؟ ٹھنڈا نہیں پڑنا ہم نے گرم جوش ہو کر میدان میں رہنا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمیں گردن اٹھا کے چلنا آتا ہے، گردن جھکا کے چلنا نہیں آتا. ہم نے جن سروں کے اوپر پگڑیاں باندھی ہیں، یہ پگڑیاں سر اٹھا کے چلنے کے لیے ہیں، سر جھکا کے چلنے کے لیے نہیں ہیں. ہمارے جسم پر ایک سر ہے، اگر وہ عزت کے ساتھ ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر وہ عزت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ سر بوجھ ہے، اس کو اتر جانا چاہیے. قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر لہو ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ. حاضر حاضر لہو ہمارا. مجھ سے پہلے ہمارے کسی دوست نے کہا کہ کوئی فتویٰ دو. میں کہتا ہوں ہم جس میدان میں نکلے ہیں یہ شرعی لحاظ سے جہاد ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے. ہم آئین اور قانون کے دائرے میں جہاد لڑ رہے ہیں. ہم نے اس دائرے میں رہتے ہوئے ان ناپاک حکمرانوں کے خلاف، ناجائز حکمرانوں کے خلاف، چور حکمرانوں کے خلاف میدان جہاد میں رہنا ہے، اور ان کے خلاف تحریک کو آگے بڑھانا ہے. اب آپ ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کو ان ناپاکوں سے پاک کرنا ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں، ہم نے اس بدنما داغ کو دھونا ہے، چاہے یہ بدنما داغ ہمیں اپنے خون سے کیوں نہ دھونا پڑے. جرت سے کام لینا ہے. ہمیں جرت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اگر کوئی بزدل ہے تو وہ ہماری صفوں سے نکل کر اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ بیٹھ جائے. انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ہم نے میدان میں رہنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی اس قوم کو ان ناپاک قوتوں سے نجات دلائے، اور ہماری اس جدوجہد کو اللہ تعالی اپنی مدد اور نصرت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.